أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحقم الله فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم۔ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم خزانے ہیں اور ان کی چابی سوال ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے سوال کرو، اس میں 4 قسم کے افراد کو اجر ملتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے کو، اور جو ان سب سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر ملے، ثواب ملے، مقام ملے، درجہ ملے، تو سوال کریں تاکہ آپ کو دینی معلومات ہو۔ یہ سوال جو گروپ میں آئے میں وہ اگر دہرا دوں پہلے، جی یہ غسل میت کے حساب سے پہلا سوال ہے کہ مرد کی بالکل تمام انبیاء کا جو کہ میسیج توحید کے حوالے سے تھا، تو وہ سب کے لیے تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں یا بہت جس سے طرح ضیاء الحق بھی شہید ہے، بھٹو بھی شہید ہے، تو یہ اسلام آیا کہ یہ وہ شہادت کے رتبے پہ ان کو فائز کرنا جائز ہے یا صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ تھوڑا چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کریں۔ یہ جو ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہوا ہے ریسنٹلی مذہب کے نام پہ، اور اس کے بارے میں ضرور آپ کے خیالات سننا چاہیں گے، تو سوال جو ہے وہ میں وہ بھی ساتھ میں کر دیتا ہوں، آپ اس کا جواب بعد میں دے دیجئے کہ جو یہ کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جب زمین پہ ان کو اتارا گیا تو بی بی حوا جو ہیں وہ ان کا ظہور یا پیدائش وہ کس طریقے سے ہوئی، آیا کہ ان کی پسلیوں میں سے پیدا کیا گیا، یا کس طرح سے آپ اسے ہمارے لیے بیان کریں گے؟ جی یہ اچھا بہت جو ہے بہترین سوال کیا ہے کہ اکثر یہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں صرف آدم کا ذکر ہے، حوا کا ذکر نہیں ہے، اور جب شیطان کا معاملہ آتا ہے کہ شیطان نے ان کو بکایا تو پھر دونوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ جہاں سجدے کی بات ہوتی ہے، جہاں جھکنے کی بات ہوتی ہے، جہاں ملائکہ نے سجدہ کیا، خدا نے خلق کیا، وہاں صرف حضرت آدم کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت آدم کا ذکر آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت حوا کا ذکر نہیں، حضرت حوا کا ذکر بھی موجود ہے حضرت آدم کے زمن میں، اور دونوں کے بارے میں جو ہے وہ کہا گیا کہ دونوں کو خلق کیا ہے، اور دونوں کے سامنے جو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، اور ملائکہ جھکے ہیں دونوں کے سامنے۔ کیونکہ قرآن مختصر ہے اور جس میں صرف ہینڈس دیے گئے ہیں، صرف خلاصہ بیان کی گئی، تفصیل جو احادیث نے بیان کرنی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آیا بی بی حوا، حضرت حوا، ان کو حضرت آدم کی پسلی سے خلق کیا گیا، یہ صحیح روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اکثر علماء نے کہا، اور بعض نے حتیٰ یہاں تک کہہ دیا کہ اسی وجہ سے مرد کی ایک پسلی کم ہوتی ہے جو ہے وہ عورت سے، کیونکہ وہ پسلی وہاں سے لے لی گئی ہے اور وہاں شامل کر دی گئی، اور وہاں پسلیاں پوری ہو گئی ہیں، یہاں پسلی کم ہو گئی ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ روایت جو ہے ضعیف ہے اور جعلی ہے۔ حضرت حوا کو خود مستقل خدا نے جو ہے وہ خلق کیا، جس طرح حضرت آدم کو خلق کیا ہے، اور حضرت حوا یہ خلق نہیں ہوئی کس سے؟ حضرت آدم کی پسلی سے یا حضرت آدم کے کسی بدن کے حصے سے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ اگلا کوئی سوال کر سکتے؟ قبلہ اسی ضمن میں ہے جو سوال اگلا، وہ میں کر لیتا ہوں کہ جس طرح حضرت آدم کا ذکر ہے اور بی بی حوا کا نہیں ہے، جب فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، اور وہ اسی حوالے سے قرآن میں جو ہے باقی جگہوں پر جو عام طور پہ مرد کو مخاطب کیا گیا ہے عورتوں کی بجائے، اس کی مطلب تھوڑا سا یہ فرق کیوں رکھا گیا، یا کس طریقے سے آپ اسے دیکھتے ہیں؟
جی زیادہ یہ تر مرد کو کیوں کیا گیا ہے مخاطب؟ جی تھوڑا میں سوال کی وضاحت کر دوں. قرآن میں زیادہ تر مردوں کا ذکر آیا ہے اور یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے. صحیح. اے ایمان والو اس طرح کرو، اے ایمان والو غیبت سے بچو، اے ایمان والو، والیوں کا ذکر نہیں ہوا. جواب اس کا اس طرح دوں گا کہ عربی زبان میں جو ہے وہ جب صیغے استعمال کی جاتے ہیں یا ٹینس استعمال کی جاتا ہے یا پروناؤن جو ہے استعمال کی جاتا ہے یا ناؤن استعمال کی جاتا ہے تو اس کی کیفیت اس طرح ہے. جہاں پر صرف مرد ہوں تو مرد کے صیغے جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں، جہاں صرف عورتیں ہوں تو وہاں عورتوں کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر مکس ہوں جو اکثریت میں ہو اس کو خطاب یہ کیا جاتا ہے، یعنی جس کی تعداد زیادہ ہے. اور پھر تعداد اگر برابر ہو تو وہاں پر جو ہے وہ کیونکہ پہلے مخاطب اس کے قرآن کے عرب تھے، انہی کی گرامر سے قرآن نے جو ہے فائدہ اٹھایا، انہی کی گرامر میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، انہی کی زبان میں ان کو سمجھانے کی. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. ورنہ قرآن میں کہا والقانتین والقانتات والمؤمنین والمؤمنات، کہا جہاں کہا گیا کہ مردوں کو تم اپنی نگاہوں جھکاؤ، وہاں عورتوں کو بھی کہا گیا کل للمؤمنین یغضوا ابصارہم، تم مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی آنکھیں جھکا لیں. پھر اس کے مقابلے میں کہا کہ عورتوں کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی آنکھیں جو ہے جھکا لیں. بس ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کو خطاب ہے. ہاں جہاں پر اکثریت مردوں کی ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، تو وہاں ایک ہی صیغہ استعمال کیا شارٹ کرنے کے لیے، مختصر کرنے کے لیے. وہاں پر صحیح ادبی جو ہے وہ لٹریچر کی رعایت کرتے ہوئے قرآن نے ایسا کیا ہے. ورنہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، پیغمبر کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا واجب ہے مسلمان مرد پر بھی اور مسلمان عورت پر. اور قرآن میں کہا کہ جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد کرے چاہے عورت کرے، اس کو اجر ملے گا. یہ نہیں ہے کہ مردوں کو اجر ملے گا عورتوں کو اجر نہیں ملے گا. مرد گناہ کریں گے تو ان کو معاف ہو جائے گا، عورتوں کو پکڑ ہو جائے گی. ایسا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ برابری کے اصول پر چلا ہے. ہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جہاں آیت نازل ہوئی ہے اس مجمع میں کون لوگ تھے، مرد تھے یا عورتیں تھیں؟ وہاں اگر ظاہر ہے مرد ہوں گے تو وہاں پر ظاہر طور پر کیونکہ پہلا خطاب اس مجمع کو، اس مجلس کو ہے، اس محفل کو ہے کہ جہاں قرآن نازل ہوا ہے، جس سے متعلق قرآن کا جو ہے وہ نزول ہوا ہے. مثال کے طور پر کہا گیا کہ جہاد کے لیے نکلیں، فی سبیل اللہ جہاد کے لیے، تو ظاہر ہے جہاد عورتوں پر نہیں ہے، مردوں پر. تو ظاہر ہے وہاں پر جو ہے مردوں کو خطاب کرنا ہے، وہاں جو ٹینس استعمال کرنا ہے یا ناؤن استعمال ہوگا یا پروناؤن استعمال ہوگا تو مردوں کو ہوگا، کیونکہ ان کو خطاب ہے، انہوں نے یہ انجام دینا ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے. اب کسی اور خاتون نے سوال کیا پیغمبر کی بارگاہ میں کہ مردوں کو فضیلت حاصل ہے کہ وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں، جہاد ان پر فرض ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ عورتوں کا گھر میں رہنا اور بچوں کی پرورش کرنا جہاد سے زیادہ افضل ہے، وطن کے دفاع سے زیادہ افضل ہے، وطن کے ڈیفینس کرنے سے زیادہ افضل ہے. اس کا مقام و منزلت بالاتر ہے اس سے. اور حتیٰ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ ڈیلیوری کے دوران خدا نخواستہ فوت ہو جاتی ہے تو اس کو مجاہد کا درجہ دیا گیا، اس کو شہید کا درجہ دیا گیا، شہید کا جو ہے مقام دیا گیا. اور پھر دیکھیں عورتوں کا جو مقام اسلام میں وہ کسی اور فقہ میں، کسی اور مذہب میں، کسی اور دین میں نہیں ہے. ماں ہو تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے، بیٹی ہو تو رحمت ہے، بیوی ہو تو نصف ایمان ہے، بیوی ہو تو نصف ایمان ہے. دیکھیں تین عورت کی جو ہے روپ ہے نا جی، یا وہ ماں ہے یا بیوی ہے یا بیٹی ہے، اہم جو امپورٹنٹ رول ہے یہی ہے. اور ان میں اتنا بڑا مقام دے دیے گئے، یعنی انسان کا بدن کا سب سے کمزور عضو اس کا پاؤں ہوتا ہے. کسی کی طرف پاؤں آپ کریں تو بے ادبی شمار ہوتا ہے یہ چیز، لیکن وہی پاؤں کسی عام آدمی کو تو بے ادبی شمار ہوتا ہے، لیکن وہی پاؤں اگر ماں کا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنت ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے ماں کے پاؤں. یعنی آپ جھکیں گے ماں کے سامنے تو خدا آپ کو بلند کر دے گا. جی اگلا کوئی سوال. جی قبلہ یہ ایک ہاتھ ریز کیا ہوا ہے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی
ہاں جی، میں ہی چاہتی تھی ایک دفعہ آپ بتا دیں، بڑے بچے ہیں 20-22 سال کے، اتنے بچوں کو نماز کی کیسے ان کو پابند کریں کہ وہ جی اس طرف آئیں اور قرآن پاک بھی کبھی کھولیں. اس طرح بڑا دل کرتا ہے کہ بھئی یہ عادت ہمیں اچھی طرح انہیں پختہ ہو جائے، یا کیسے کہہ کے تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے. جی جزاک اللہ. جی بہت اچھا جو ہے سوال آپ کا. پہلے تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن سے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ جی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو سمجھانا، ان کو فالو کروانا، ان کو اٹھانا، ان کو قرآن پڑھانے کی ترغیب کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. بچپن سے ہم کوشش کریں. جس طرح کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، وہ درخت کا جو شاخہ ہو وہ جو ہے وہ جب نرم ہو تو آسانی سے اس کو بینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ سخت ہو جاتی ہے تو اس کو بینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ بچہ جو ہے نا آپ کا، وہ کس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے. آیا وہ اس میں ڈرنے کی جو ہے وہ صلاحیت زیادہ ہے، یا اس کو ریوارڈ دیں تو وہ زیادہ خوش رہتا ہے. کیونکہ خداوند تعالیٰ نے دو چیزیں انسان کو ترغیب دینے کے لیے دو چیزیں رکھی ہیں، اور دو طریقے اپنائے ہیں. ایک یہ کہ دوزخ سے اسے ڈرایا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اسے جنت کا جو ہے وہ بتایا جائے. اب بچہ جو ہے اگر وہ ریوارڈ سے خوش ہوتا ہے تو اسے وہ آیات جو جنت سے متعلق ہیں اس سے متعلق بتایا جائے کہ تم قرآن پڑھو گے، نماز پڑھو گے تو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں ریوارڈ ملے گا، تمہیں جنت خداوند تعالیٰ نصیب کرے گا. اگر وہ جو ہے وہ ایسا اس معاملے میں وہ آپ کے قابو نہیں آتا، آپ کی بات نہیں سنتا، تو اسے بتایا جائے کہ انسان نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، ایک دن اس دنیا سے اس کی آنکھ بند ہو جائے گی، تو اس نے حساب دینا ہے. اس نے نماز کا حساب دینا ہے، اس نے روزے کا حساب دینا ہے، اس نے حج کا حساب دینا ہے، اس نے قرآن کا حساب دینا ہے. اور وہاں پر انسان کی مال، دولت، پیسہ، پراپرٹی اس کے کام نہیں آئے گی، اس کا قرآن کی تلاوت اس کے کام آئے گی، نماز اس کے کام آئے گی، یہ اس کو بچا سکیں گے. اور خاص طور پر جب کوئی آدمی انسان کی عبرت کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اس کے دوستوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، اس کے دوستوں میں سے اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کی عبرت کے لیے جو ہے وہ کافی ہوتا ہے کہ وہ عبرت اس سے لے. اور یہ بھی ہے کہ یاد رکھیں کہ آپ نے بچوں کو نماز کے لیے کہا نا، تو تھکے نا، آپ جو ہے وہ حوصلہ آپ کا پست نہ ہو جائے، بار بار آپ کہتے رہیں، صبح کو کہیں، شام کو کہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس وقت بچے کو کہیں کہ جب وہ خوش ہو، اچھے موڈ میں ہو، آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہو، آپ سے کوئی چیز مانگنے کے موڈ میں ہو، آپ سے پیار کرنے کے موڈ میں ہو، تو وہاں پر آپ اسے کہیں کہ میں تب خوش ہوں گا یا تب میں خوش ہوں گی تم سے جب تم نماز جو ہے وہ پڑھو گے. تو بچہ جو ہے آپ کا پھر رغبت جو ہے وہ کرے گا، اور مسلسل ایسا کرتے رہے. اور پھر ایک اور چیز، سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ انوالو ہونے کے بجائے بچوں کے جو دوست ہیں، جو ان دوستوں میں سے دیکھیں کوئی اچھا آدمی ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اس کو کہیں کہ آپ کے بچے کو نماز کا کہے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھنے کا کہے، اور آپ کے بچے کو راغب کرے. اور پھر ایک اور چیز، بچے کا آپ کے دیکھیں نا کوئی اچھا، آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ کے بچے کا ہم عمر ایک اور بچہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، آپ اس بچے کو کہیں کہ اس آپ کے بیٹے کو یا آپ کی بیٹی کو کہے کہ نماز کا، آپ کی بات ممکن ہے نہ سنیں کیونکہ روزانہ سن رہا ہے، وہ تھک گیا آپ کی باتوں سے، نہیں لیکن اس کی بات کو ممکن ہے وہ سنیں، اس کو جو ہے وہ فالو کرے. بس یہ 3-4 طریقے ہیں، ان کو جو ہے آزمایا جا سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، اپنی طرف سے کوشش کریں، خدا آپ کو اجر دے گا. اور خدا نخواستہ اگر بچہ جو ہے وہ اس کے باوجود بھی آپ کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی بچہ جو ہے وہ آپ کی نہیں مانتا، خدا آپ کو اجر دے گا، آپ کو صلہ دے گا. اور آپ بار بار کہیں گے تو آج نہیں ہے تو کل نہیں تو پرسوں بچہ جو ہے ایک دن سوچے گا، ایک دن فکر کرے گا، اور جو ہے وہ آپ کی جو کئی باتوں پر عمل کرنے کی جو ہے کوشش کرے گا. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. جی اور کوئی سوال ہے؟ کسی نے مجھے نظر نہیں آ رہا ہاتھ کھڑا کیا کسی نے. جی قبلہ میں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. ایک سوال ہے، جس طرح اب آج کل کافی زیادہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے سوشل میڈیا اب ہوا ہے اوپن، تو بہت زیادہ یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے، خاص طور پہ ان دنوں میں جب اب کرسمس کے دن آ رہے ہیں اور ہم نے اپنے فرینڈز وغیرہ کو کرسمس کا میری کرسمس کہنا ہو،
تو وہ مطلب کافی سارے اگر آپ غلطی سے بھی فیس بک پہ لکھتے ہو تو وہ بڑے فتوے آ جاتے ہیں کہ جی آپ کافر ہو گئے ہو، آپ یہ ہو گئے وہ ہو گئے. تو اس کے بارے میں مطلب اگر کسی گورے کو میری کرسمس کہنا ہو تو اس کے بارے میں کیا مطلب کیا یا کہ غلط ہے یا کہہ دینا چاہیے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس کو ایکسپلین کر دیں. جی اب اس کا پہلا آپ سے سوال یہ کہ میری کرسمس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ کہ ہیپی ہالیڈے جس طرح ہوتا ہے آپ کو ان جی کی اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں، حتیٰ آپ ان کو اگر حضرت عیسیٰ کی کی ولادت ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جی حضرت عیسیٰ جو ہے جتنا احترام ان کے ہیں اتنا بلکہ اس سے زیادہ ہمارے یہاں ان کا احترام ہے. وہ جی اسی جی طرح ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اہل سنت ہمیں 13 رجب کی مبارکباد دے تو اس کے مولویوں سے منع کر دیں کہ بھائی تم کیوں 13 رجب کی مبارکباد شیعوں کو دے رہے ہو، حالانکہ ان کے یہاں بھی امام علی کا رسپیکٹ اور مقام جو ہے وہ ہے جتنا ہمارے یہاں تھوڑا جو ہے فرق ہے صفات میں، ورنہ وہ بھی جو ہے وہ خلیفہ مانتے ہیں، امام علی کا جو ہے احترام کرتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو ہے وہ ان کو ہم مبارکباد دیں یا ہالیڈے کے عنوان سے یا حضرت عیسیٰ کی ولادت کے عنوان سے. ٹھیک ہے جی، بہتر، شکریہ. دو چیزیں، ایک تو ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا جو واقعہ ہوا سیالکوٹ میں، وہ آپ کو غالباً آپ سوال میں مس کر گئے، وہ اگر اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں جو بھی یہ واقعہ ہوا ہے. اور دوسرا یہ سوال جو میرا تھا وہ یہ تھا، یہ ایک واٹس ایپ گروپ میں ہے کہ کیا شیطان کو جنت میں جانے کی اجازت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سوال مطلب میرے ذہن میں آتا ہے کہ شیطان کی ضد جو تھی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے سامنے اپنے دیکھتے ہوئے وہ ڈرا نہیں ہے اور اسے باقاعدہ ضد لگائی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ ذرا اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکے تو بہت ذرا جی پہلے ہم سیالکوٹ کے واقعے سے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ قابل مذمت ہے کئی پہلوؤں سے. اسلام، عقل، شریعت، معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے ملک میں قانون ہے، فرض کرے اس نے توہین بھی اگر کی ہو تو وہ قانون کے سپرد کریں، اسے بلوا کرنا، اس پر حملہ آور ہونا، اس کو دبوچنا، اس کی لاش کو جلانا، یہ کوئی بھی اس کا دفاع جو ہے نہیں کر سکتا اور شریعت کے سراسر خلاف ہے، نبی کریم کی سیرت کے خلاف ہے، اہل بیت کی سیرت کے خلاف ہے، اور جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بلکہ یہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی تو کی، عقل کی خلاف ورزی انہوں نے کی، سب سے بڑا یہ کہ انہوں نے حرام کام کیا کہ اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی کی جائے اور اس کو جو ہے وہ اس دردناک طریقے سے جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کو یہ تکلیف پہنچائی جائے یا اس کو مسلح کیا جائے یا اس کی توہین کی جائے، کسی کو جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. لہذا یہ کام انہوں نے بہت غلط کیا اور ان افراد کو جو ہے کڑی سزا ملنی چاہیے اور ان افراد کو عبرت کا جو ہے نشانہ بنانا چاہیے. اور اس میں مین چیز وہ جو بلوا ہے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، لیکن اس میں یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈھونڈے کہ اس میں موٹیویشن کس کی طرف سے تھی، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ذاتی کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کو لے آتے ہیں اپنے اس کی بنیاد پر ذاتی مسئلے کو ایک ایشو بنا لیتے ہیں اور اس کو مذہب کا رنگ دے کر کے اپنا انتقام جو ہے لے لیتے ہیں. ممکن ہے کوئی ورکر کی مخالفت ہوئی اس مینیجر سے تو اس ورکر نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اور اس چیز کو بہانہ بنایا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کیا کیا ایسا کام کیا جو کہ سراسر جو ہے مخالف ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں بعض جو ہے ایسے مولوی ہیں جو کہ رشوت لیتے ہیں، رشوت لے کر کے فتوے دیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں. تو ہمارے کزن بتا رہے تھے کہ جب بھی ہم جنازے میں جاتے تو وہ مولوی سامنے سے اعلان کر دیتا کہ مرزائی اور شیعہ نکل جائیں جنازے سے. تو ہمیں شرمندگی ہوتی، لوگ سارے جانتے تھے کہ شیعہ ہے نقوی صاحب، تو ہم سائڈ پہ ہو جاتے، پھر شرمندگی اور تھوڑی سی سبوکی کا سامنا کرنا پڑتا. تو میں رات کو گیا اس مولوی کے پاس 1000 روپے لے کر کے، میں نے کہا یہ 1000 روپے لو، آئندہ کوئی مہربانی کرو، تم نے ایسا کام نہیں کرنا، کیونکہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، جھگڑا نہیں کر سکتے. وہ فتویٰ دے دے گا کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ میں نے 1000 روپے پکڑایا اس کو، تو نیکسٹ جب جنازہ ہوا تو اس نے اعلان کیا
کہ مرزائی بھی نکل جائیں اور شیعوں میں سے جو رافضی ہیں وہ نکلیں، لیکن یہ شاہ صاحب رافضی نہیں ہے، یہ شاہ صاحب بہت نیک آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، اور یہ اصلی شیعہ ہیں، یہ کھڑے ہو سکتے ہیں جنازے میں۔ تو یہ معاملہ جو ہوتا ہے پاکستان میں کہ کہیں کسی کو پیسے نہیں ملے، رشوت کسی کو نہیں ملی، تو اس نے کیا کہ مذہب کا اس کو رنگ دے کر کے اتنا بڑا ظلم کر دیا جو پاکستان کی بدنامی کے سبب بھی بنا، اسلام کی بدنامی کے سبب بھی بنا، اور ایک معاشرے میں ایک بگاڑ جو ہے اس سے پیدا ہوا۔ اسلام کہتا ہے پیار و محبت سے رہیں، کہ اپنی عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے اسلام کی تبلیغ کریں، لوگوں کو بلائیں اسلام کی طرف۔ یہ جو ہے اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ایسا کوئی کام کرے جس میں وائلیشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ جی اگلا سوال۔ جی قبلہ، میں نے سوال کیا تھا شیطان کے بارے میں کہ شیطان کیا جنت میں جانے کی اجازت ہے، اور دوسرا تھا کہ جو شیطان نے مطلب اللہ تعالیٰ سے ضد لگائی سامنے ہوتے ہوئے، تو اس کا تھوڑا سا اگر وضاحت کیجیے کہ اس کا کیا کنسیپٹ تھا، کس طرح۔ جی اب شیطان جنت میں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا؟ ظاہر ہے شیطان جنت میں، شیطان بھی جنت میں ہو تو وہاں بھی ہماری جان نہ چھوڑے، تو جنت نہ ہوا جی، تو وہاں بھی اگر ٹینشن شیطان کی رہے تو پریشانی رہے گی، تو جنت کا فائدہ نہیں ہے، تو جنت شیطان میں نہیں جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شیطان جنت میں کس طرح گیا کہ حضرت آدم کو ورگلائے، اما حوا کو ورگلائے، اور ان کو یہ کہے کہ اس درخت کو کھائیں، اور پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑے۔ یہ انٹری اس کی وہاں کس طرح ہو گئی؟ انٹری اس کی وہاں کس طرح، کھڑکی سے گیا ہے، دروازے سے گیا ہے، کس طرح؟ جواب یہ ہے کہ جنت جو جس میں حضرت آدم تھے وہ جنت مختلف ہے اس جنت سے جو ہمیں ملے گا، اور کیونکہ حضرت آدم کا امتحان کا تھا وہاں پر مسئلہ، خدا نے حضرت آدم سے امتحان لینا تھا، تو وہاں پر اس کی انٹری تھی۔ لیکن یہ جو جنت ہے جو بعد میں آئے گا، اس میں امتحان ختم ہو گئے۔ امتحان اگر دوبارہ جنت میں رہے اور وہاں بھی کچھ چیزیں حرام ہو، کچھ چیزیں حلال ہوں جنت کے اندر بھی، تو جنت نہیں ہے۔ جنت اور دنیا میں یہی فرق ہے نا جی، اس دنیا میں کچھ چیزیں منع ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے واجب ہیں، کچھ چیزیں حلال ہیں، لیکن جنت میں ساری چیزیں حلال ہیں، اور کوئی چیز وہاں واجب نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں آسانی ہے، تو شیطان وہاں پر نہیں جا سکتا۔ اور یہ ہے کہ حضرت آدم کے لیے تو وہاں پر اس جنت میں جس میں حضرت آدم تھے، وہاں اس کو جو ہے وہ اجازت تھی کہ وہاں پر وہ جائے۔ اور پھر اس جنت کی خصوصیات میں سے اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شیطان بھی تھا، اور ایسا پھل بھی تھا جس پھل کے کھانے کی وجہ سے انسان کو نکال دیا گیا وہاں۔ یہ جو جنت ہمیں ملے گی وہاں ایسا کوئی پھل نہیں ہوگا کہ کھائیں تو وہاں سے نکال دیے جائیں، کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ وہاں شیطان ہوگا، اور نہ کوئی ممنوعیت ہوگی، اور نہ کوئی ایسا پھل ہوگا، نہ کوئی وہاں ایسی حرام چیزیں ہوں گی۔ جی اگلا سوال آپ کا کیا ہے جی؟ شیطان کے بارے میں؟ جی وہ تھوڑا سا تھا کہ شیطان کی ضد جو ہے، یہ جو ضد تھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تھی، اس کے بارے میں تھوڑا۔ جی اس کے بارے میں یہ ہے کہ شیطان یہ تھا جنوں میں سے، شیطان تھا جنوں میں سے، اور اس نے اتنی عبادت کی، اتنا جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں بلند ہوا کہ اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگا۔ کیونکہ یہاں پر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے نا کہ بھائی حکم فرشتوں کو ہوا، شیطان کو تو حکم نہیں ہوا کہ سجدہ کریں۔ جب اس کو حکم نہیں ہوا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو حکم ہی نہیں ہوا، مجھے تو آرڈر نہیں دیا گیا۔ جب مجھے آرڈر نہیں دیا گیا تو ممنوعیت کیسی، سزا کیسی، مذمت کیسی؟ جواب یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو آرڈر ہوا ہے، یہ اس آرڈر میں شامل ہے، کیونکہ یہ فرشتوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ اور پھر جب خدا نے اس سے حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو، تو اس نے کہا کہ خدایا تو اپنے جتنے سجدے کروانے ہیں کروا لے، لیکن میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر مٹیریل کی بات آ گئی نا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی، اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی جو ہے نیچے جاتی ہے۔ آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے، مٹی ڈھانپ دیتی ہے، تو لہٰذا آگ بہتر ہے مٹی سے۔ میں اس سے بہتر ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ بہتر جو ہے وہ کمتر کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہو جائے، کمتر کے سامنے جو ہے جھک جائے، کمتر کو اپنا جو ہے قبلہ بنا لے۔ تو اس بنیاد پر اس نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم جو ہے
وہ آپ کے کہنے کے مطابق آدم کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، یعنی اس غرور میں آ گیا، متکبر ہو گیا، اور تکبر میں اتنا آگے چلا گیا کہ خدا کے مقابلے میں آ گیا۔ اور یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ خدا کی ذات کو ماننا کافی نہیں ہے، خدا کے بنائے ہوئے کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف خدا کو ماننا کافی ہوتا تو شیطان نے خدا کو مانا تھا، لیکن اس کے بنائے ہوئے کو نہیں مان رہا تھا، یعنی اس کے خلیفہ کو نہیں مان رہا تھا، اس کے جانشین کو نہیں مان رہا۔ اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا کو ماننا کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ ان تمام ہستیوں کو بھی مانا جائے جن کا تعارف خدا نے کروایا، جن کو ماننے کا خدا نے کہا، جن کے سامنے جھکنے کا خدا نے کہا، جن کا احترام کرنے کا خدا نے کہا۔ بس یہ خلاصہ تھا اس کا جو ہے وہ شیطان کے معاملے کا، غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر ایسا اس نے کیا ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ جی کوئی سوال نہیں ہے تو یہاں ہم کلوز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ عاصم آپ سوال ہے کوئی آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ مجھے لگا میں ریز ہینڈ والا بٹن میرا شاید دبا نہیں تھا۔ اچھا، ہم نے اس میں جو آیتیں ہیں اس کے اندر ہم نے بات کی ہے جب حضرت آدم کو تعلیم دی گئی تھی کہ ان کسی خاص علم کی، تو اس کے اندر آپ نے بتایا کہ یا تو اس میں ائمہ طاہرین کے نام تھے، یا وہ جو مشہور ہے کہ پنجتن پاک کے نام بتائے گئے تھے، اس طرح کی چیزیں تھی۔ جی اب اس کے اندر ایک سوال تو یہ تھا کہ کیا اس کے بعد ہمیں ایک تو ارتقاء والا مسئلہ ہے سائنٹیفک نظریے سے کہ انسان بنا، اپنے اس کے تیسرا جو نظریہ تھا آپ نے بتایا کہ انسان کو علم دیا گیا، چیزوں کا دکھایا گیا کہ آپ کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ تمہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، انسان کو میں نے علم سکھایا ہے، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ غیب جانتا ہے۔ تو وہ جو ارتقاء والا مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان سے پہلے ڈائناسورس تھے، جن تھے، نسناس تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں، اس کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے، اور یہ کہ جو اس سے آپ سے کیسے کنیکٹ کرتا ہے اس چیز سے، اگر میں سوال صحیح سے جی آپ کا اچھا ہے۔ جو ڈارون کا نظریہ ہے نا، آپ اس سے متعلق بات کر رہے ہیں نا؟ جی، ڈارون کا نظریہ سب سے پہلے وہ بات ہے، اور جی سب سے پہلے وہ سوال۔ جی جواب اسلام اس کا، اسلام ڈارون کے نظریے کو نہیں مانتا، کیونکہ ڈارون کے نظریے کو مانا جائے تو یہ جو قرآن نے بیان کی ہے، حضرت آدم اور حوا کی جو داستان بیان کی ہے، یہ داستان جو ہے وہ اس کو نفی کرنا پڑتا ہے، یا اس کی تعویل کرنی پڑتی ہے، یا اس کا ترجمہ اور کرنا پڑتا ہے، اس کی تفسیر اور کرنی پڑتی ہے، اور اس وجہ سے ڈارون کا نظریہ نہیں مانتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کس بنیاد پر ڈارون کے نظریے کو رد کر رہے ہیں، کیونکہ ڈارون نے تو بڑی تحقیق کی ہے، غاروں میں گیا ہے، وہ جنگلوں میں گیا ہے، انسان کے گزشتہ جو ڈھانچے اس نے چیک کیے ہیں، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، جو اس کی آداب، اس کو اس نے میچ کیا ہے مختلف جانوروں کے ساتھ، بندر کے ساتھ اس نے میچ کیا، اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا۔ جواب یہ ہے کہ ڈارون کا اگر نظریہ صحیح ہو تو یہ ارتقاء رک کیوں گیا ہے؟ ارتقاء کو آگے بڑھنا چاہیے نا، ارتقاء جب شروع ہوتا ہے تو رکتا نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا نا کہ انسان مثلاً مینڈک تھا، پھر اس کے بعد اس طرح بنا، اس کے بعد ترقی کی، پھر اس کی آخری جو ترقی شکل تھی وہ بندر تھا، اس سے بڑھ کر پھر آگے انسان بن گیا، اس کو جو ترقی یہاں تک پہنچ گئی۔ تو یہ ارتقاء کا جو نظریہ ہے، یہ نظریے کو رکنا نہیں چاہیے تھا، اب انسان سے آگے کوئی اور بہتر بن جاتا، تو اس کا مطلب یہ ارتقاء کا نظریہ صحیح نہیں، اگر صحیح ہوتا تو اس کو جو ہے آگے اس کو چلنا چاہیے تھا، اس کو رکنا نہیں چاہیے تھا۔ اور جب سے اس نے پیش کیا اس نظریے کو، کم از کم اس زمانے سے آج تک جو ہے اس میں مزید بہتری آنی چاہیے، حالانکہ بہتری اس میں ایسی دماغ کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے نہیں آئی۔ ہاں، انسان کے اندر جو خدا نے صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ صلاحیتیں زمانہ گزرنے کے ساتھ، تجربات سے گزرنے کے بعد خود انڈیویجولی انسان میں بھی ترقی آتی ہے، اور خود انسانیت میں بھی ترقی آتی ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر ایک اور نظریہ بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ نظریہ یہ ہے کہ خدا نے انبیاء بھیجنے کیوں چھوڑ دیے، وہ بھی کسی حد تک ارتقاء کے نظریے سے ملتا ہے ان کا نظریہ۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ انسان ابھی وہ ارتقاء اس نے پیدا کر لیا ہے، ترقی اس نے کر لی ہے، سمجھداری اس میں آ گئی، اب اس کو نبیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، حضرت نوح کے زمانے میں انسان ترقی یافتہ نہیں تھا، اس میں یہ ڈیولپمنٹ نہیں پائی تھی، اس کو نبی کی ضرورت تھی، اس کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلائے۔ لیکن اب یہ چلنا سیکھ لیا ہے حضرت محمد کے زمانے میں،
اور اب جو ہے وہ اس کو ضرورت نہیں ہے کسی اور نبی کی. یعنی ذہنی ارتقاء صرف، جسمانی نہیں. ڈارون یہ کہتا ہے جسمانی ارتقاء بھی ہوا ہے. بس ارتقاء کے نظریے کو اسلام جو ہے جس طرح ڈارون بیان کر رہا ہے وہ اس کو نہیں مانتا. اور اس میں مطلب یہ علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اکراس دا بورڈ یہ مطلب؟ جی اختلاف پایا جاتا ہے علماء میں، اور خاص طور پر اہل سنت کے بعض علماء ہیں جو ڈارون کے نظریے کو مانتے ہیں، اور یہ جو آدم کی جو کہانی ہے قرآن میں اس کو تشبیہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، سمبل کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک نعوذ باللہ مصنوعی مکالمے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ مصنوعی مکالمہ ہوا ہے کہ انسان کو اس طرح ہونا چاہیے تھا، اور مقابلے میں ایک اور قوت اس کا نام شیطان، اس کو اس طرح ہونا چاہیے. اس نظریے کے قائل ہیں یہ سر سید احمد خان اور ان کی جو ہے وہ پارٹی، اور یہ لوگ بھی اس نظریے کے قائل ہیں. یہ غامدی اور یہ جو تھا یہ پرویز کیا تھا کہ اس کا پورا نام مجھے یاد نہیں ہے، جس کے ماننے والے پرویزی کہلاتے ہیں. یہ لوگ اس نظریے کے قائل ہیں، اور یہ اسی بنیاد پر معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور قرآن کی داستانوں کو یہ کہتے ہیں حقائق نہیں ہیں، یہ ریئل داستانیں نہیں ہیں. قرآن کی جو سٹوری ہیں ریئل نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے، صحیح، جزاک اللہ. تو اس کے بارے میں خیر ارتقاء کا مانتے نہیں ہے، تو پھر میرا دوسرا سوال شاید مطلب ویلڈ نہیں رہے گا اب. لیکن سوال یہ تھا کہ جیسے کچھ انبیاء کی، میرے خیال سے سیریا کے اندر، شام کے اندر کچھ خبریں تھیں جو بڑے طویل القامت تھے. ان میں سے مجھے انبیاء کا نام نہیں یاد، لیکن ایک دو انبیاء ہیں جن کی خبریں جو ہے کوئی 20-30 فٹ لمبی ہیں. جی وہ جو ساری کہانی ہے نبی کا لمبا ہونا، لمبا جو ہے قد ہونا، یہ ساری کہانیاں ہیں. یہ قبروں کا جو لمبا ہونا وہ کسی اور مقاصد کے تحت لوگوں نے قبریں بنائی ہیں. اس کا وہ اوریجنل قبریں ایسے نہیں کہ جو کسی نبی کی اتنی لمبی جو قد ہو. یہ مشہور تھا کہ فرعون کا قد بہت لمبا تھا، اور حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ فلائنگ کر کے مشکل سے ان کے اس کو کیا کیا، اس کے ٹخنے پر چوٹ لگائی. یعنی اتنا انہوں نے وہ فلائنگ کیا اور اچھلے حضرت موسیٰ. یہ داستانیں ہیں، قرآن سے، شریعت سے ان کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. اور فرض کریں کہ کوئی لمبا ہونا بھی اگر ہم ثابت کریں کسی کا، تو اس کا جو ہے وہ کوئی اس سے ثابت نہیں کر سکتے کہ ارتقاء کے نظریے کو ہم مانیں. لمبا ہونا تو ہونا تو اس طرح چاہیے تھا نا جی، کہ پہلے جو ہے چھوٹے ہوتے بعد میں لمبے ہوتے. ارتقاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑھنا اور بہتر ہونا. یعنی انسان شروع میں چھوٹا تھا، اور آہستہ آہستہ جب زندگی گزری ہے، حالات گزرے ہیں، تو وہ انسان جو ہے وہ ترقی کی طرف روان دواں ہوا، اس کا قد بڑھ گئے. حالانکہ یہ قبروں کو اگر دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے انسان بڑے تھے، اب چھوٹے ہیں. جی مطلب وہ اس میں آتا یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک قبر ہے، اس کا نام ہی 9 گزی ہے، 9 گز کی قبر ہے. اور بعد میں پتہ چلا کہ مسئلہ یہ ہوا کہ ہندو جب پاکستان چھوڑ کر جا رہے تھے، اور ظاہر ہے دونوں طرف سے وائلیشن ہوا، یہاں پر ہندوؤں پر ہوا، وہاں پر مسلمانوں پر ہوا. تو ہندوؤں نے کیا کہ اپنا جو قیمتی سامان تھا انہوں نے زمین میں دبا دیا کہ کل واپس آئیں گے، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کو نکال دیں گے. اور پھر ان کی سوچ میں سمجھ میں آیا کہ اگر ویسے دبا دیں گے ممکن ہے لوگ نکال دیں، تو ہم لہٰذا اس کو قبر کی شکل دیتے ہیں، بزرگ کی شکل دیتے ہیں، اس کو مزار کی شکل دیتے ہیں، تاکہ جو ہے اس کو کل نکال نہ سکے. تو انہوں نے قبریں بنا دی، کہا کہ یہ 9 گزی قبر ہے. 9 یہ آدمی جو تھا، جو بزرگ تھا، یہ ولی اللہ جو تھا، 9 گز اس کی لمبائی تھی، اس کا قد تھا، اور اس کی قبر یہاں پر بنائی گئی ہے. اور اسی وجہ سے اس کی منتیں بھی زیادہ مانی جاتی ہیں، زیادہ جو ہے یہ پہنچا ہوا ہے، زیادہ یہ مانا ہوا پیر ہے، کیونکہ اس کا قد بھی لمبا تھا. جی 2 سوال اور تھے، لیکن اگر وقت ہے تو میں کہوں. جی کر لیں. میں نے علامہ ذیشان اندر جوادی کی تفسیر میں نے پڑھا تھا، مجھے آیت نہیں یاد، سورہ بقرہ کی ہی تھی غالباً. تو اس کے اندر جو ذکر تھا وہ تھا انسانوں کا ہے، جنوں کا ہے، جن انسانوں سے پہلے تھے، اور نسناسوں کا ہے. ٹھیک ہے، نسناس. جی. تو آپ کے مطالعے میں کوئی ایسی چیز گزری ہے کہ مطلب جیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی ڈیفینیشن کیا نسناس کی؟ انہوں نے نسناس کا انہوں نے اس پہ انہوں نے زیادہ وضاحت نہیں کی کہ نسناس کیا چیز تھی، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی چیز تھی جو کہ پہلے ادھر تھی، ہوتی تھی. تو میرے خیال سے کہ سائنٹیفکلی دیکھیں شاید وہ ڈائناسورز ہو جائیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں. اگر آپ کے مطالعے سے کوئی چیز ایسی میں نے کوئی چیز نہیں پڑھی،
کہ نس ناس کا ذکر ہو. ہاں یہ ذکر آیا ہے کہ یہ نظریہ ایک پایا جاتا ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے, ان کی خلقت سے پہلے یہاں مختلف قسم کی مخلوق تھیں. یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے, اور انہی مخلوق میں خدا نے اپنا جانشین بھیجا جسے آدم کہا جاتا ہے, اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. نسناس کا ذکر جو ہے وہاں پر کوئی نہیں آیا کہ کسی جو ہے وہ, بہرحال کوئی اتھینٹک روایت جو ہے اس بارے میں کوئی نہیں ہے. ممکن ہے کہ روایات ہوں لیکن وہ روایات جو ہے ممکن ہے اتھینٹک نہ ہوں, اور انہوں نے نظریے کے طور پر پیش کیا ہوگا. جو ہے وہ بڑے عالم دین تھے اور خدا ان کو غریق رحمت کرے, اچھی کتابیں لکھی ہیں, اچھے آثار ہیں ان کے. ذیشان درجہ والی صاحب ہندوستان کے علماء میں سے جو ہے جو معاصرین علماء ہیں ان میں سے پڑھے لکھے افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے. جی آخری سوال, میں نے قرآن کی ایک اور آیت تھی جس کے اندر میرے خیال سے بنی اسرائیل کی قوم کو کسی سورہ میں کہا گیا ہے کہ ان کو مطلب بندر بن جاؤ یا بندر ہو جاؤ یا اس طرح کے ڈسپائز اینڈ دی ایپس, اس طرح کر کے کچھ آیت ہے. جو آیت کا نشان مجھے نہیں یاد, لیکن کیا وہ مثالی طور پہ کہا گیا ہے یا واقعتاً انسانوں کو کہ ایک قوم کو بندر ہی بنا دیا گیا تھا؟ مجھے آیت کا نشان نہیں یاد اس کا. اس کے بارے میں 3 نظریے پائے جاتے ہیں. یہ آیت ہے ایسا جی کون قردۃ, یہ ایک یہ ہے کہ واقعی بندر بن گئے تھے گناہوں کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم نہیں کہتے کہ بعض بچوں کو ہم جو ہے جب غصہ آ جاتا ہے تو کسی کو ہم کہہ دیتے ہیں, کسی کو کسی جانور سے منسوب کر دیتے ہیں ہم, تو وہ اس طرح کی سچویشن. اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مثالی طور پر یہ کہا گیا کہ تم جو ہے جو حرکتیں کر رہے ہو, جو کام کر رہے ہو, یہ گویا اس جانور سے ملتی جلتی ہیں, اس حیوان سے جو ہے ملتی جلتی ہیں. یہ تینوں نظریے اس میں پائے جاتے ہیں, لیکن جو سب سے بہترین نظریہ یہ ہے کہ واقعاً وہ لوگ گناہوں کی وجہ سے, نبی کی نافرمانی کی وجہ سے, خدا کی نافرمانی کی وجہ سے وہ بندر بن گئے تھے. اور یہی یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کی امت کو یہی امتیاز حاصل ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی ان پر جو مسخ ہونے کا, ان کی شکل تبدیل ہونے کا, ان کا انسان سے حیوان بننے کا جو ہے وہ کہیں بھی کوئی قضیہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا. یہ وہ امت ہے جس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, نبی کے نواسے کو شہید کر دیا. یہ امت ہے جس نے جو ہے وہ نبی کی اولاد کو دردمندانہ طریقے سے جو ہے انہوں نے شہادت تک پہنچایا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کنڈیشن نہیں ہوئی ان لوگوں کی. ایک سوال اور آ گیا لیکن اب باقی جی یہ حاضرین تو تھک نہیں گئے. میں انہی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ لوگ ہیں اجازت دیتے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر نہیں. یہ آپ واقعے کے حساب سے جو پاکستان میں بھی ہوا, جی سوال کریں ہم. یہ کہ مطلب اس واقعے کے اندر ہوا ہے کہ تقریباً کوئی 30-40 یا 100-300 لوگ جو تھے وہ ملوث تھے اس کے اندر, جنہوں نے مطلب اس انسان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا کہ جلا دیا, مارا, سب کچھ کیا. تو کیا اسلام مطلب اس کی جو اسلام کے حساب سے کیا اتنے لوگوں کو ایک ساتھ سزا دی جا سکتی ہے ایک جرم کے عوض, کہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ان کا حصہ تھا, کچھ کا زیادہ تھا, کچھ کم تھا, لیکن ایک قتل کے لیے اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ سزا دی جا سکتی ہے؟ نہیں اجازت دیتا اسلام. پہلے تو اس قسم کی وائلیشن کرنے کی اجازت نہیں دیتا. پھر جو ہے یہ ہے کہ اگر کوئی ہو تو اسلام میں فرض کریں حکومت نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے, قانون نہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اس علاقے کا جو بڑا ہے, بزرگ ہے, عالم دین ہے, اس کے سامنے کیس پیش کیا جائے. فرض کرے ہو تو وہ جو ہے فیصلہ کرے کہ اس کا کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. نہیں تو نہ یہ کہ خود انسان اٹھ جائے اور وائلیشن جو ہے کرنا شروع کر دے. اس بنیاد پہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. تو اور نہ یہاں کسی نے فتویٰ دیا, نہ کسی نے یہاں کوئی ایکشن لیا, نہ کسی نے کوئی قانون حرکت میں آیا, لیکن انہوں نے خود اپنی طرف سے ایسا کام کیا ہے. کسی صورت میں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا.